أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله العاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. اذن للذین اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو یقاتلون جن سے جنگ کی جاتی ہے بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ ہم ظلم و ظلم کیے گئے. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ علی نصرہم لقدیر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پہ یقیناً قادر ہے. الذین اخرجوا من دیارہم یہ وہ لوگ ہیں جو اخرجوا نکالے گئے من دیارہم اپنے اپنے گھروں سے بغیر حق بغیر کسی حق نہ حق الا ان یقولوا سوائے اس وجہ سے کہ ان یقول کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ کیا اللہ ہی ہمارا رب ہے. ولولا دفع اللہ الناس اور اگر نہ دفع کرتا نہ مٹاتا اللہ لوگوں کو بعدہم ببعض بعض کو بعض کے ذریعے سے تو کیا ہوتا ہے لہدمت تو ڈھا دیے جاتے سوامع سوامع کہتے ہیں راہب جو ہوتے ہیں ان کے عبادت کرنے خلوت خانے وبیع اور عیسائیوں کے گرجے وصلوات یہ کہتے ہیں یہودیوں کی عبادت گاہیں والمساجد اور مسجدیں یذکرون فی اسم اللہ کثیر جن میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نام کا بہت زیادہ. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اور یقیناً اور اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ ضرور مدد کرے گا من ینصرہ جو اس کی مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز اور بے شک اللہ یقیناً قوت والا ہے اور بہت زیادہ طاقتور خوب غالب ہے. الذین وہ لوگ ام مکنہم کہ اگر انہیں اقتدار دیا جائے فی الارض زمین میں اقام الصلاۃ وہ قائم کریں گے نماز وآت و زکوٰۃ اور ادا کریں گے زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے. وہ امروا بالمعروف اور وہ حکم دیں گے معروف کا ونہوا عن المنکر اور وہ بری باتوں سے برائیوں سے روکیں گے. وَلِلَّهِ عاقبۃ الامور اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام ہر چیز کا اللہ ہی کے لیے انجام ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو فقد پس یقیناً کذبت قبلہم انہوں نے جھٹلایا قبلہم آپ سے پہلے قوم نوح کو یعنی آپ سے پہلے
नूह को और आद को, समूद को, व कौम इब्राहिम व कौम लूत, और इब्राहिम की कौम और लूत की कौम ने, सब ने रसूलों को छुटाया। वह साहब मदियन, और मदियन वालों ने भी, मदियन वालों ने। वह कुज़्ज़िबा मूसा, और जुटलाए गए मूसा अलैहिस्सलाम। फ़अमलैतु फ़अमलैतु लिलकाफ़िरीन, फिर ढील दी मैंने काफिरों को। सुम अखज़तुम, फिर मैंने पकड़ लिया उन्हें। फ़कैफ़ कान नकीर, तो फिर कैसी थी, तो कैसा था मेरा अजाब। तो यहाँ ये बताया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उज़िन लिल्लज़ीन उज़िन, इजाज़त दे दी गई उन लोगों के लिए, उन लोगों को जिनके साथ जंग की गई और जिनके साथ जुल्म किया गया, यानी कि वो मुसलमान के यहाँ ये पहली आयत है इसमें कुफार से लड़ाई की मुसलमानों को इजाज़त दी गई। क्योंकि मक्का में तो बेशुमार ज़ातों के बावजूद भी मुसलमानों को लड़ने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि उनके हाथ, उनको ये था कि सब्र करो, और हाथ उनको रोक के रखो, उनसे लड़ने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ पे जब आ गई और मक्का में एक मदीना मुनव्वरा में एक हो गई, रियासत भी कायम हो गई, और थोड़ी सी उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत भी दे दी। तो यहाँ यहाँ पे भी उनको चैन से नहीं बैठने दिया जा रहा, जहाँ कहीं भी हमला कर देते, किसी को पकड़ ले जाते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने शायद मुसलमानों को लड़ाई की इजाज़त मिल गई। तो इसके अंदर ये तकरीबन हिजरत के पहले साल के आखिर का, और यानी कि हिजरत के बाद की जब आए तो उसके बाद आखिर का उसी साल का आखिर का वाक़या। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का के खिलाफ कई मुहिमें भेजी भी, उनके नतीजे में फिर पहला फैसला कुरबार का बदर के मुकाम पर भी हुआ, और अल्लाह ताला ने इसको यौम फुरकान भी करार दिया। तो ये यहाँ ये दिया गया कि कता यहाँ पे उनको लड़ाई की इजाज़त दे दी गई, और वजह ये बताई कि इसलिए इजाज़त दे दी गई कि ये बियान मुसलमानों के इन पर जुल्म किया गया। ये जुल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किया गया, और हर हर मुसलमान पर भी, जो भी वहाँ पे था मक्का से जो हिजरत करके, उस पर सब पे जुल्म किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हम जैसे जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। जिस तरह अमर रहमुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से पूछा कि मुशरिकीन मक्का ने किस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा सख्त तकलीफ पहुंचाई। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में नमाज पढ़ रहे थे कि जालिम उक़बा बिन अबी मुईत आपके पास आया, और आपने अपनी चादर आपके गले में डालकर निहायत जोर से आपका गला घोंटने लगा। इतने में अबू बकर सिद्दीक वहां पे आ निकले, और उन्होंने उकबा को धक्का देकर आपको छुड़ा, और कहने लगे कि अतक़्तुलून रिजालन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह क़द वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, क्या तुम एक आदमी को इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि यकीनन यकीनन वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलीलें लेकर आया है। इसलिए सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास सजदे में थे, और आपके गिरद कुरैश के चंद लोग भी बैठे हुए थे, कि इतने में यही उक़बा बिन अबी अबी मुईत ऊंट की ओजरी लेकर आया, और उसने उसे आपकी पीठ पर रख दिया, जिसके वजह से आप अपना सर भी ना उठा सके। यहाँ तक कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई और आपके पीठ से उसे हटाया। तो ये हालात है जिनमें ये कितना ये लोग जुल्म किया करते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि और भी जितने मुसलमान थे जो कमज़ोर थे, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। जिस तरह कहते हैं कि सैयदना सुहैब रोमी जब हिजरत करने के लिए निकले, तो कुफार कुरैश ने उनसे कहा कि तुम यहाँ पे खाली हाथ आए थे और जब खूब मालदार हो गए, अगर तुम जाना चाहो तो फिर खाली हाथ ही जा सकते हो, अपना माल नहीं लेके जा सकते। हालांकि उन्होंने जो भी कुछ कमाया था अपने हाथ की मेहनत से कमाया था, किसी का दिया हुआ तो नहीं था। तो मगर फिर वो क्या करते, वो बेचारा, उनको सब कुछ छीन लिया गया, और वो खाली हाथ जो है तन तना सिर्फ कपड़े जो उनके जिस्म पे थे उनके साथ ही वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे। इस तरह उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके शोहर अबू सलमा अपने दूध पीते बच्चे को लेकर हिजरत के लिए निकले। तो उनका जो अबू सलमा का खानदान था, बनी मुगैरा, उन्होंने रास्ता रोक लिया, और अबू सलमा से कहा कि तुम्हारा जहाँ जी चाहे तुम फिरते रहो, मगर हमारी लड़की को लेकर नहीं जा सकते। मजबूरन बेचारे ने बीवी को छोड़ दिया और फिर चल दिए। तो फिर अब जो बनी अब्दुल असद यानी अबू सलमा के खानदान वाले भी आगे बढ़े, वो भी आ गए, और उन्होंने कहा कि बच्चा हमारे कबीले का है, उसे हमारे हवाले कर दो। इस तरह बच्चा भी माँ और बाप दोनों से छीन लिया गया। अब माँ अलग चली गई और बच्चे को अलग लेके चले गए।
تقریباً 1 سال تک سیدہ ام سلمہ بچے اور شور کے غم میں تڑپتی رہیں، اور آخر بڑی مصیبت سے اپنے بچے کو حاصل کرنے کے بعد مکہ سے اس حال میں نکلیں کہ اکیلی عورت گود میں بچہ لیے اونٹ پر سوار تھی، اور ان راستوں پہ جا رہی تھی جن مسلح قافلے بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے. تو یہ حالات تھے. تو اسی طرح حالت یہ تھی کہ یہ اس طرح یہ ظلم کیا کرتے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح سیدنا بلال پھر اور لوگ پہ ظلم ہوا کرتے تھے. یہ طرح یہ مظالم قریب قریب ہر اس شخص کو سابقہ پیش ہے جس نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے. ظالموں نے ان کو گھر بار چھوڑتے وقت ان غریبوں کی خیریت سے نہ نکلنے دیا. تو یہ حالات ہیں جن پہ ان کو کہا گیا ہے کہ یہ وجہ یہ ہے کہ ان کو اجازت دے دی گئی کہ جن سے لڑا گیا. اور ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. تو یہاں پہ بھی یہ بتا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی اس طرح نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کی مدد کرے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدیر ہے، یعنی قادر اتنی تھوڑے سے لوگ ہیں، مگر جب ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اجازت دے دی گئی، تو یقیناً پھر ان کی اچھا تعداد تو کم ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی نصرت پر اور انہیں غالب کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح قادر ہے. تو حالانکہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی میں مسلمانوں کی تعداد کوئی چند سو سے زیادہ تو نہیں تھی، مقابلے میں قریش تھے جن کی سرداری پورے عرب میں مانی جاتی تھی، اور اب عرب کے تمام مشرق قبائل بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے. بعد میں یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ ان کی مدد کرنے میں پوری یقیناً پوری طرح قادر ہے. تو یہ جملہ مسلمانوں کو پھر طاقت بخشنے والا اور قائم کر دینے والا تھا، جنہیں پورے عرب کے مقابلے کے لیے کہا جا رہا تھا. اور کفار کو بھی یہ تنبیہ ہے کہ ان کا مقابلہ چند مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہے، کیونکہ مقصد تو صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان نہیں بلکہ مراد نصرت کا وعدہ ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں. تو پھر یہ کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. یہ بات وہ کہے کہ یہ یہاں کے یعنی اس لیے نکال دیا گیا ان لوگوں کو کہ یہاں پہ مشرکین کے دو ظلم بیان کیے. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو اس کے گھروں ان کے گھروں سے نکال دیا، جبکہ تمام دنیا کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جو شخص بھی جہاں رہتا ہے وہاں اسے رہنے کا اور اس کی تمام سہولتیں اٹھانے میں وہاں کے تمام لوگوں کے ساتھ برابر کا حق ہے، اور کسی کو بھی حق نہیں کہ اسے اس کے گھر سے نکال کے باہر کر دے. دوسرا ظلم یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو صرف اس جرم کی وجہ سے نکالا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی جرم ہے ہی نہیں، بلکہ عین عدل ہے، اور یہ گھر والوں اور گھروں سے نکالنے کا باعث نہیں ہے، بلکہ امن اور سکون کے اپنے گھروں میں سکونت کا تو یہ ضامن ہے. دس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح تعریف فرمائی کہ ان کی ہر جرم کی نفی کر کے اس چیز کو ان کے جرم بیان کیا جو حقیقت میں جرم ہے ہی نہیں. ان کے کوئی ایسا جرم نہیں تھا جن پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. تو یہاں پہ ان کے یہ وجہ بتائی گئی کہ جب ان کا یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس لیے نکالے جا رہے ہیں کہ ان کا جرم یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. تو اسی طرح پھر کہا جائے کہ پھر وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے سے لوگوں کے بعض کو بعض سے اگر یہ ختم نہ کرتا تو لوگ خود تو ڈھا دیے جاتے. یعنی کہ یہ جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں، جیسے عبادت گاہیں کی بتائی گئی ہیں، سوامی یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے راہب ہوتے ہیں وہ اکیلے میں کسی کٹیا میں یا اونچے میناروں پر آباد اونچے میناروں کی شکل میں بنا لیتے تھے، ان پہ عبادت کیا ان کو کہا گیا. بیاون بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نصرانیوں کے گرجے ہیں، اور صلوات یہودیوں کے عبادت خانے کو کہتے ہیں، ان کے اصل میں تو ان کی زبان میں تو سلوتا کہتے ہیں، مگر عربی یہ کیونکہ یہ غیر عربی لفظ ہے یہ شاید عربی میں پھر یہ صلوات یعنی عبادت نہیں. وہ مسجد میں ان کی یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اپنی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی وہ ان کو صلوات ان کہا جاتا ہے. اور مساجد مسلمانوں کی مسجدیں جن میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے. تو یہ وہ ہر چیز اگر ایسا نظام، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی نظام رکھا ہے کہ ہر چیز ہر شخص اور ہر جماعت دوسری چیز یا شخص یا جماعت کے مقابلے میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے جنگ کرتی رہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حمایت لے کر بدی کے مقابلے میں کھڑا نہ کرتا. تو اگر تو پھر نیکی کا نشان تک زمین میں باقی نہ رہتا. بے دین اور شریر قسم کے لوگ جن کے ہر زمانے میں کثرت رہی ہے، ہمیشہ اکثریت انہی کے لوگوں کی ہوتی ہے جو بے دین ہوتے ہیں، شرارت کرتے رہتے ہیں
تمام مقدس مقامات کو، اور پھر وہ شاعر اللہ کو صفاحتی سے مٹا دیتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک کو ضروری ہوا کہ بدی کی طاقتیں کتنی جمع ہو جائیں، اللہ تبارک کی طرح سے ایک وقت آئے گا، اور وقت آتا ہے جب نیکی کے ہاتھوں بدی کے حملوں کا دفاع کرایا جاتا ہے، اور حق تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی خود مدد فرماتا ہے، اور پھر دشمنان حق پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غالب بھی کر دیتا ہے۔ تو یہاں اس کی وجہ یہ بتائے گی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ اور چیزوں کے علاوہ ہر چیز کو تباہ کر دیتے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ يَنْصُرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے۔ یعنی اس کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، یا اللہ کی مخلوق کو توحید کر بلانے اور دین حق کی قائم کرنے، اور اس کے شر کی جگہ خیر کو فروغ دینے کی جو بھی شخص جد و جہد کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کی مددگار ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے جسے انجام دینے میں اس کو ہاتھ ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو بھی یہ کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پھر ضرور بضرور مدد کر دے گا۔ پھر یہ فرمایا الذین مکناہم فی الارض، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یعنی یہ جو اللہ کے مددگار اس کی تائید نصرت کے مستحق لوگ ہیں، جن میں صفات یہ ہیں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی دے گا اقتدار، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہلے تو ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جنہیں لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ظلم کیا گیا اور گھروں سے صرف توحید الہی کے جرم میں نکال دیے گئے۔ اور اب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے گا، انہیں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں ہم زمین میں اقتدار ہم نے بخشا تو وہ چار کام ضرور سر انجام دیں گے۔ پہلا اور دوسرا تو یہ کہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں نماز کا ایسا مضبوط نظام قائم تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں دوسرے گناہوں کے ارتکاب کا ان کی سزا کا ذکر تو آپ کو ملے گا، ہم پڑھتے ہیں، مگر ایک بھی شخص ایسا نہیں پائیں گے جو نماز نہ پڑھتا ہو یا زکوٰۃ نہ دیتا ہو اور اسے مسلمان سمجھا جاتا ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ منافقین کو بھی اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا پڑتی تھی۔ یہ ضروری تھا کہ ہم پڑھا ہے کہ سورہ نساء میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب وہ نماز کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کاہلی سے، یراؤون الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا، اور نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا۔ تو یہ اور سب جائے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو سیدنا ابوبکر نے یہی کہا تھا واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم ہے ہر صورت میں ان سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ تو ہر حال میں دینی ہے، ورنہ تو مسلمان پہ بھی شک ہوتا ہے۔ ہماری زوال کا آغاز ہوا ہی اس دن سے جب کچھ حکمرانوں نے ان لوگوں کا موقع اختیار کر لیا ہے کہ جو کہتے تھے کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، زکوٰۃ دے یا نہ دے، ان کے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، وہ پکا مسلمان ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے لگے کہ ایمان سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جس میں کوئی کمی اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمارا اور ابوبکر کا اور ہمارا اور جبرائیل کا ایمان بھی ایک جیسا ہی ہے۔ تو ہماری بربادی کی تباہی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ایک صفت بتا رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی صفت ہے کہ ان میں یہ کام کریں گے۔ اور آج ہمارے یہاں دیکھ لیں کہ ہمارے حکمران کتنا اس کا نظام کو قائم کر رہے ہیں۔ بلکہ ہماری اسمبلی میں تو اگر کوئی کہہ دے کہ نماز کا وقت ہے تو اذان، اور وہ کہتے ہیں جس کو نماز پڑھنی جا کے نماز پڑھ لے، ہم بڑا ضروری کام کر رہے ہیں، ضروری کام جو کر رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا حال یہی ہے، ہماری تباہی کی وجہ یہی کہ ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ نظام قائم کریں گے، چار صفات ان کی بتائیں کہ یہ کام کریں گے، اور وہ یہ نہیں کہ جی عیاشیوں اور نفس پرستوں کی بجائے یہ سب اپنے اس پہ پیسہ خرچ کرتے رہیں گے۔ اور پھر یہ کہ حکومت وہ نیکی کا کام کریں گے، یعنی وہ نیکی کے کام ہے کہ نیکی کا حکم دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 33 سے کہ اللہ وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو اس ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حال میں ان کے یہ فرض ہے کہ وہ نیکی کے کام کا حکم دیں اور برائی سے روکا جائے، یہ نہیں کہ برائی کو فروغ دیا جائے جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی کس طریقے سے سود ہے، بے حیائی کے فروغ ہے، اور آخرت سے دوری، اور صرف دنیا طلبی کے پیچھے لگ کر یہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ
دنیا پر غالب ہم غلبہ حاصل کر لیں گے اور خوشحالی بھی آ جائے گی اور امن قائم ہو جائے گا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. جب تک یہ کام ہم نہیں کریں گے، یہ چار کام نہیں کریں گے جس کے اللہ تبارک و تعالی صفات بیان کی ہیں، کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، تو یہ ہر حال میں جب تک نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہوگا نہیں. کہ اللہ کہ تمام معاملات کا انجام کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کیا دعا ہے، میں یکذب وللہ العاقبۃ الامور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ جو کچھ ہے. یعنی کہ یہ اسی کے ہاتھ میں ہے. یعنی کہ پہلے کفار نے مسلمانوں کو طویل عرصہ بے حد ایذا کے دی، مہلت دینے، اور پھر اب مسلمانوں کو جہاد کی اجازت اور پھر ان کی مدد کے وعدے کا خلاصہ سب کا دیکھا جائے تو یہی ہے کہ ابتدا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں. جو شروع میں بعض اوقات کفار کو مہلت دے دیتا ہے جن سے ان پر اتمام حجت مقصد ہوتا ہے، اور ایمان کے دعوے داروں کا امتحان مقصود ہوتا ہے، تاکہ سچا اور جھوٹا اور جو کنارے پر رہ کے ایمان لانے والا اور پکے مسلم ایمان لانے والا ظاہر ہو جائے. تو بعض اوقات شروع ہی سے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کر دیتا ہے. بس ہے تمام کام کا آغاز صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور تمام کام کا انجام بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. یہ اللہ ہی کے مرضی ہے، جس کو چاہے جب چاہیے اس کی مشیت ہے کہ چاہے تو دنیا میں بھی انجام مسلمانوں کے حق میں کر دے، یا چاہے تو اس وقت ان کے حق میں کر دے جب ہر کام اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا تمام کا سب کا اختیار ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کی ایجاد کے بغیر کوئی بول بھی نہیں سکے گا. تو یہ اس وقت ہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ ہوا کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہی کامیاب ہوگا، اور اس کے اسی کا انجام بخیر ہے. تو سب کچھ انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، تو اللہ جب چاہے سب کچھ کر سکتا ہے. پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا رہا ہے وہیں کذبو کا فقط کذبت قبل قوم نوح و عاد و ثمود. اگر وہ آپ کو چھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے قوم نوح، عاد اور ثمود دنوں میں چھٹلایا. قوم ابراہیم اور قوم لوط ان سب نے اپنے اپنے پیغمبروں کو، اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو انہوں نے مان لیا ہو. تو یہاں ان کو یہ بتایا جا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے اور ان کے غم دور کرنے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ کو جھٹلائے تو میں انہیں پکڑ لوں گا، خواہ وہ کتنی قوت رکھتے ہوں. میں نے ان سے پہلے جن کی عمریں بہت زیادہ تھیں، قدر و قامتیں بہت زیادہ تھے، قوت و شوکت اور مال اور متاع میں بھی زیادہ تھے، حکومت اور ان میں اقتدار میں ان سے کہیں بڑی ہوئی قوموں کو جب وہ باز نہ آئے تو میں نے پکڑ لیا اور میری گرفت سے بچ نہ سکے. تو یہ مکہ کے کافروں کی بساط ہی کیا ہے، اسے آپ غمزدہ نہ ہوں. کیونکہ ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ ان کو چھٹلایا تو جن کی عمریں سب لوگوں سے زیادہ تھی. نوح علیہ السلام نے تو تبلیغ بھی 950 سال تک کی ہے. تو ان کا جن لوگوں کا اقتدار بہت زیادہ مضبوط تھا. عاد نے جو بہت لمبے چوڑے نہایت مضبوط قد رکھتے تھے، جن کے بعد ان جیسی کوئی قوم پیدا ہی نہیں ہوئی. سمود جنہوں نے میدانوں میں اور پہاڑوں میں چٹانیں تراش کر نہایت مضبوط اور بلند و بالا عمارتیں بنا رکھی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو جو جبر تکبر میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. اور لوط علیہ السلام کی خبیث اور نجس قوم کو، اور پھر مدین والوں کو جنہوں نے حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کے خزانے جمع کر رکھے تھے. ان سب کو سب نے جھٹلایا، مگر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. یا موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ سب سے زیادہ نظر آنے والے معجزے عطا کیے گئے جن سے پہلے کسی کو عطا ہوئے نہیں، اس لیے ان کی تکذیب تو انتہائی بعید کی بات تھی کہ ان کے کوئی تکذیب کرے سب کو دیکھتے ہوئے بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کلام ان کو الگ سے ذکر کر دیا. پہلے تمام انبیاء کو قوموں نے انہیں جھٹلایا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے انہیں چند ایک کے سوا جھٹلایا نہیں تھا. صرف فرعون کی قوم قبطیوں نے انہیں جھٹلایا تھا. تو بنی اسرائیل کی نافرمانیاں وہ ضرور کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا سمجھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی قوم کی بد عملی اور طبیعت کی وجہ سے وہ ان کی نافرمانیاں کرتے تھے. مگر ان کو نبی مانتے بھی تھے، پھر بھی بدماشیاں کرتے تھے. ہاں، فرعون اور ان کی قوم جو تھی وہ ان کو نبی نہیں مانا کرتی تھی. پھر یہی اللہ تبارک یہاں یہی بتایا جا رہا ہے وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. پھر ہم جو ڈھیل دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے مکہ کے مسلمانوں کفار ہیں جو ہیں ان کو بھی اسی طرح مہلت دی ہے. اب جنگ کی اجازت ہے، اگر یہ ایمان لے آئیں تو خیر ہے، ورنہ ان پر میری پکڑ مہاجر و انصار کے یلغار کی صورت میں تیار ہے.
تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ یہ نہیں کہ کسی بھی قوم کو بھی اس کی نبی کی تکذیب کرتے ہی فوراً کوئی پکڑ لیتا ہو، بلکہ ہر ایک کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی وقت دیتا ہے۔ پھر گرفت اس وقت آتی ہے جب انصاف کے تقاضے پورے ہو چکے ہیں۔ اس طرح کفار مکہ کو بھی یہ سمجھے کہ ان کی شامت آنے میں جو دیر لگ رہی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ نبی کی تنبیہات کوئی محض خالی خالی دھمکیاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھمکیاں ہیں، حقیقت یہ مہلت ہے جو غور و فکر ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے قاعدے کے مطابق ان کو دے رہا ہے۔ اور اگر اس مہلت سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو ان کا انجام بھی وہی ہو کر رہنا ہے جو ان سے پہلے والوں کو ہو چکا ہے۔ تو یہاں ان کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ ان کے سمجھ میں آ جائے تو مان لے، ورنہ جس طرح ہم نے سم اخذ تم، جن ہم نے پکڑ لیا ان کو پکڑ لیں گے، فکئی فکان نکی، پھر ہماری کیسی نکی رہنے، ہمارا عذاب کیسا رہا۔ اس کا استعمال نقیر کا جو مفہوم ہے، اس کو اگر صرف عذاب سے یا کسی اور ایک لفظ سے تو اس کا مفہوم ادا ہوتا نہیں ہے۔ اس کے اصل میں دو معنی دے رہا یہ لفظ ہے۔ ایک یہ کہ کسی شخص کی بری روش کے پر ناخوشی کا اظہار کیا جائے، کوئی برے کام کر رہا ہو تو کوئی اس سے ناخوش ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ دوسری یہ کہ اس کو ایسی سزا دی جائے جو اس کی حالت دیگرگوں کر دے، اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا جائے، کوئی دیکھے تو پہچان نہ سکے کہ یہ وہی شخص ہے۔ تو اگر یہ وہی شخص ایسا اس کو سزا دی جائے، تو ان دونوں اگر مفہومات کو ہم ملا کے دیکھیں تو اس فقرے کا پورا مطلب یہ ہوگا کہ اب دیکھ لو کہ ان کی اس روش پر جب میرا غضب بھڑکا تو پھر میں نے ان کی حالت ایسی دگرگوں کر دی، تو پھر یہ دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کی حالت دیگرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی قرآن کو سمجھنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی کوئی ایسی نافرمانی نہ کریں گے جس سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہماری جو کاوشیں چھوٹی موٹی کرے اللہ تبارک ہمارا قبول فرما لے، اور ہمارے لیے اور ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔